اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں فاروق شہباز وڑائچ۔ جب ہر طرف میاں نواز شریف کے بیرون ملک علاج کے چرچے ہیں، تبھی میاں نواز شریف کے قریبی ساتھی باہر آتے ہیں اور یہ آفر کرتے ہیں کہ آپ میری ساری جائیداد لے لیں اور مجھے تحویل میں لے لیں، لیکن میاں نواز شریف صاحب کو باہر جانے دیں۔ یہ جانثار کون ہے؟ مرزا محمد جاوید صاحب ایم پی ہیں پاکستان مسلم لیگ نون سے، اور میں یہ پوچھنا چاہوں گا ان سے اور آپ کو بتاتے ہیں کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ پوری پارٹی میں سے کوئی ایک نکل کے باہر آیا اور جس نے کہا کہ آپ میری ساری جائیداد لے لیں۔ انہوں نے تو اربوں روپے مانگے ہیں، آپ نے کہا میری جائیداد لیں اور میاں صاحب کو باہر جانے دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، میرا تعلق میاں شریف صاحب نال ہے۔ اچھا، خواہ کہ نواز شریف صاحب ہوں، شہباز شریف صاحب ہوں، مریم صاحبہ ہوں یا حمزہ بھائی ہوں، ٹھیک ہے۔ ایک جیسے ہیں۔ جب میں میاں نواز شریف صاحب سے عشق کرتا ہوں یا میاں شریف صاحب سے کرتا ہوں، تو جب ہم ایک نعرہ لگاتے ہیں میاں تیرا ایک اشارہ حاضر حاضر لو ہمارا، تو پھر ہر چیز ختم ہو جاتی ہے۔ جب انسان خون دینے پر آ جاتا ہے تو پھر باقی جائیداد کا تو کوئی مقصد ہی نہیں رہتا۔ اس لیے میاں نواز شریف صاحب کا ایک لفظ مجھے یاد ہے، وہ کہتے ہیں کسی سے تعلق ہو تو تعلق نظر آنا چاہیے۔ تعلق کیسے نظر آتا ہے اور محبت کیسے نظر آتی ہے؟ ایسے ہی آتی ہے۔ جیسے آج میں ایم پی اے بنا ہوں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد میاں نواز شریف صاحب کا ہاتھ ہے۔ اچھا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اس میں لکھا کہ مجھے بھی تحویل میں لے لیا جائے اور بالکل، میں نے جائیداد بھی لکھا ہے آپ کہ رکھ میں لیں۔ اپنی ٹوٹل جائیداد دینے کے لیے بھی تیار ہوں، اور میاں نواز شریف صاحب جب باہر جا رہے ہیں، جتنی دیر ان کا دل چاہے میں جیل تو رہنے آپ کے کو لیے کبھی بھی ڈر تیار نہیں ہوں۔ لگا کہ نہیں اگر سر، ڈر میاں کس صاحب چیز باہر کا؟ سے نہ آئے سر واپس؟ نہ آئے، ساری زندگی میں نہ آئے، میں انشاءاللہ ان کے لیے حاضر ہوں۔ میرا ایک ایک خون کا قطرہ بھی ان کے لیے حاضر ہے۔ میں نے ایک کال آئی، انہوں نے کہا کہ اپنے بچوں کا مستقبل دیکھیں، نئے نئے ایم پی اے بنے۔ میں کہا جی میرے بچوں کا تو مستقبل ہے ہی کو نہیں۔ نواز شریف کے نام سے شروع ہوتا ہے اور نواز شریف کے نام سے ختم ہو جاتا ہے۔ تو جب میاں نواز شریف صاحب ایک اشارہ بھی کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا ایک ایک قطرہ خون کا بھی میاں شریف صاحب کے نام کے تو لیے یہ حاضر ہے۔ اپنی جائیداد وغیرہ کا جب ذکر کیا ہے تو اس میں آپ نے ساری جائیداد کہہ بالکل رہے ہیں ساری آپ؟ جائیداد کتنی کہہ ہوگی رہا ویسے ہوں۔ اندازہ؟ دیکھو ہماری وراثتی زمینیں ہیں، اچھا، ہماری وراثتی زمینیں جتنی بھی ہیں انشاءاللہ کروڑوں میں میں اس تو کی ہے؟ سر کروڑوں میں ہوں گی، لو کوئی زمینیں لاکھوں میں تو ناشنا نہیں ہے، کروڑوں میں ہیں۔ ہم ذمہ دار ہیں اور ہماری زمینوں کی قیمت ہے، بیریا ٹاؤن میں ہماری زمین ہے، ہماری زمینوں کی قیمت ہے، بالکل تو قیمت ہے یہ اللہ کے بڑی فضل سے۔ قربانی ہے یہ۔ تو سر میاں صاحب کے لیے ہر چیز حاضر ہے۔ محبت کا کوئی نہ کوئی نہیں ہے، قیمت نہیں نعم ہوتی، البدل نہیں ہے اس محبت کا، کی قیمت نہیں ہوتی۔ ایسے ہی۔ ہم میاں نواز شریف سے محبت کرتے ہیں۔ ورکر مجھے کہتے ہیں، میں ورکروں کی عزت کرتا ہوں اور ورکروں کو اپنے ماتھے کا جمبر سمجھتا ہوں۔ آپ میں یہ اپنے آپ کو ورکر سمجھتا ہوں۔ ورکر کا عہدہ ہے نا جو سب سے بڑا عہدہ ہے۔ آپ ہر ایم جگہ پی پہ اے سے نظر بھی آتے ایم ہیں۔ پی اے سے بھی بڑا ہے، منسٹر سے بھی بڑا ہے ورکر کا عہدہ۔ میں ہمیشہ اپنا، اگر مجھے کوئی پوچھتا ہے نا، میں سب سے پہلے یہی کہتا ہوں میں پاکستان مسلم لیگ نون کا ورکر ہوں۔ میں نے مشرف دور میں بھی ورکر ہی تھا۔ بیگم کلثوم نواز نے اپنے ہاتھ سے بیسٹ بائی کا اوارڈ لکھ کر دیا مجھے اپنے ہاتھ سے، اس وقت بھی ہم نے ایسا کام کیا تھا۔ اس واسطے یہ بات نہیں ہے، یہ تو چھوٹی موٹی چیزیں ہیں کہ جائیداد یہ تو ہوتا کب سے رہتا تعلق ہے آپ کا اس خاندان ہے۔ سے؟ میرا میاں شریف صاحب سے تعلق تھا۔ اچھا، ہاں، میرا میاں شریف صاحب سے تعلق تھا، اور جب جاتی عمرہ سٹارٹ کیا نا، جاتی عمرہ خریدنا شروع کیا، اس وقت سے تعلق تھا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ جی جاتی عمرہ کی جو زمینیں ہیں وہ بھی آپ نے خرید کر دیکھیں، لی ہیں؟ زمینیں تو انہوں نے ظاہر پیسے خرچے، ہاں میں نے لے کر دی، لیکن انہوں نے پیسے خرچے، میرا بیسیکل پراپرٹی کا کام ہے۔ اچھا اچھا، لیکن میاں شریف صاحب سے جاتی عمرہ جو میرا گیٹ پہ نام لکھا ہے نا، وہ میاں شریف صاحب نے لکھا ہے۔ اچھا، مجھے آج تک وہاں کوئی نام لکھانے کی ضرورت نہیں۔ جی، میاں شریف صاحب کا حکم تھا، اس لیے مجھ سے یہ پیار کرتے ہیں، کیونکہ میاں نواز شریف فیملی تعلق کو بہت نبھاتی ہے، بہت تعلق کو نبھاتی ہے۔ یہ تو ان کی طرف ایک قدم آپ دوستی کا بڑھائیں، یہ 10 قدم بڑھاتے ہیں، 2 قدم نہیں 10 قدم بڑھاتے ہیں۔ یہ اس جگہ کا انتخاب کیسے ہوا ہے؟ جاتی عمرہ کی طرف کیوں آئے یہ لوگ؟ دیکھو، یہ میاں شریف صاحب کا ایک خواب تھا، ایک پلان تھا۔ انہوں نے بہت بڑا ہاسپٹل، ہمارے علاقے کو بہت فائدہ ہے، میاں شریف صاحب نے اتنے زیادہ فائدے دیے ہیں۔ جو شریف ایجوکیشن ہے، ہمارے ایریے کے جتنے بچے ہیں فری سن، اور ٹرانسپورٹ بھی فری تھی،
نہیں یہ شہر سے اتنی دور ان کا آنے کا کیسے دیکھو ارادہ ایک خواب تھا کہ ادھر وہ اچھا ہاسپٹل ہو اس علاقے کا. یہ دیہاتی ایریا تھا بیسیکل بیریا ٹاؤن, یہ باقی سوسائٹیاں تو بعد میں آئی ہیں, لیکن میاں شریف صاحب کا ایک خواب تھا اور انہوں نے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے, کہ مہنگی ہاں یہ بہت سستی تھی اس وقت, زمین ادھر خریدتا کون تھا کیا اندازاً کیا اس وقت کے زمانے میں؟ تقریباً کوئی 2 لاکھ کے قریب ایکڑ تھا جی, 2.2 لاکھ روپے کے کتنی قریب ٹوٹل ایکڑ تھا. زمین ہے یہ جاتی؟ یہ تو خیر کافی زمین کافی موضوع کی ہے, یہ تو لمبا ایشو ہو جائے گا, لیکن بات ہو رہی تھی نواز شریف صاحب کے پیار کی. انشاءاللہ نواز شریف صاحب کے پیار کے لیے ہماری جان بھی حاضر ہے, اور انشاءاللہ ہم ثابت کریں گے کہ میاں نواز شریف صاحب کے ورکر ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نون کے یہ باتیں درست ہیں کہ آپ کو ایم پی کی ٹکٹ نہیں, یہاں کے کچھ لوگ دیکھنا چاہتے تھے آپ کو ایم پی؟ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی, میاں نواز شریف صاحب نے جانے سے پہلے مجھے فون کیا, ٹیلیفون کر کے کہا مرزا جوید میں آپ کا ووٹر بھی ہوں اور سپورٹر بھی ہوں. میاں نواز شریف صاحب نے ہاں ڈائریکٹ فون کیا. میرا سیاست میں تو کوئی تعلق نہیں تھا, میرا سیاست میں کوئی تعلق نہیں تھا, میں چھوٹا جا بزنس مین تھا اپنا, لیکن یہ میاں نواز شریف صاحب کی محبت ہے. اور دیکھا ہے آپ نے میاں نواز شریف صاحب نے جس سے محبت کی ہے, اللہ کے فضل سے عزت اس کے پیچھے آئی ہے. جس نے میاں نواز شریف صاحب سے بے وفائی کی ہے, آپ نے دیکھا, میں کسی کا نام نہیں لوں گا, بڑے بڑے جو نام تھے ختم ہو گئے, کیونکہ میاں نواز شریف صاحب جس سے محبت کرتے ہیں دل سے کرتے ہیں. یہ میاں صاحب نے سنا ہے کہ آپ کے رزلٹ کے بارے میں, الیکشن کے ہاں رزلٹ کے میاں بارے میں نواز بڑے شریف فکر صاحب مند تھے, وہ بہت کیا فکر مند تھے. میں جب جیل میں میاں نواز شریف صاحب سے ملاقات کے لیے گیا تو میاں نواز شریف صاحب کافی, صاحب کا گورنر یہ وہ کافی لوگ بیٹھے تھے. میاں صاحب نے کھڑے ہو کر سب سے میرا تعارف کروایا اور کہا کہ مجھے وزیر اعظم بننے سے مرزا جوید کے جیتنے کی زیادہ خوشی ہے. یہ بہت بڑی بات ہے اور میرے اعزاز کی بات ہے میرے لیے. بالکل سب سے میرا تعارف کروایا, کہتے میں نے آپ کا نام نہیں آ رہا تھا, میرا 2 دن بعد رزلٹ آیا تو میں جاتی عمرہ سے پتہ کروایا کہ مرزے کا کیا بنا ہے. جیل میں فکر مند تھے کہ آپ کے الیکشن کا کیا نہیں وہ جیل میں تھے, اس دن وہ ہاسپٹل میں اچھا تھے, اس دن وہ ہاسپٹل میں تھے, جیل سے ہاسپٹل گئے ہوئے تھے جب الیکشن مکمل ہوئے ہیں. تو میاں نواز شریف صاحب پیار کرنے والے لوگ ہیں, ورکر انشاءاللہ اسی لیے نواز شریف صاحب سے بھی پیار کرتے ہیں اور میاں شریف فیملی سے پیار کرتے ہیں. یہ جو لوگ کہتے ہیں نہیں, میاں نواز شریف اور شہباز شریف آپس میں ایسے ہیں. میاں شہباز شریف ایسے ادب کرتے ہیں میاں نواز شریف صاحب کا جیسے باپ کا کرتا ہے کوئی. اچھا جی صاحب, اور یہ سب باتیں ہیں آگے سے ان کے بچے بھی اس سب طرح آپس میں, مریم اور حمزہ بالکل سارے ایسے ہیں. باقی لوگ باتیں بناتے ہیں, وہ باتیں ان لوگوں کا خواب کبھی پورا نہیں ہوگا. جو چند شیطان ہیں ان کا یہ خواب پورا نہیں ہوگا. لیکن میں صرف انہیں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں, جو ایک میں ایسا لفظ نہیں بولنا چاہتا, پنڈی کا شیطان ہی ہے ویسے وہ, تو شیطان کو شیطان کہنا میرا خیال ہے ٹھیک ہے. جب بیگم کلثوم نواز کے لیے دیکھیں کیسی کیسی باتیں کرتے تھے اس کی بیماری کے لیے, اور میاں نواز شریف صاحب کی دلیری دیکھیں. میں کہتا ہوں کسی کا دل نہیں چاہتا کہ جس کی بیوی 50 سال سے جس کی قربت ہو تو اور بستر پہ چھوڑ کر واپس آ جائے, تو بیٹی کو ساتھ لی. سر زندگی کا سب سے مشکل کام ہے, اور بیٹی کا وہ ساتھ لیا اور ڈائریکٹ سیدھا جیل میں آئے. میاں نواز شریف صاحب آج یہ کہتے ہیں آپ بانڈ دیں کرو, میاں نواز شریف صاحب کا اللہ کے فضل سے ادھر جائیداد ہے, وہ خاندانی رئیس ہیں, ان کی جائیداد یہ کروڑوں کی تو بات ہی نہیں, اربوں کی جائیداد ہے ادھر. اگر یہ حکومت یہ کہہ دیتی نا, باہر جانا چاہتے ہیں ویسے, میں بتاتا ہوں, اگر حکومت یہ کہہ دیتی نا کہ اگر میاں نواز شریف صاحب واپس نہیں آئے گے تو ان کی جائیداد ضبط کر لی جائے گی, ہم مانتے ٹھیک ہے. لیکن یہ آپ بانڈ دیں, یہ چاہتے ہیں, آپ دیکھیں گے انشاءاللہ یو ٹرن لیں گے واپس. لیکن افسوس ہے ان کے جو وزیر ایسی باتیں کرتے ہیں کسی کی بیماری پر, کسی کی صحت پر. میاں نواز شریف صاحب نے تو یہ اسٹیج سے گرتا ہے تو اس کے گھر چلے جاتے ہیں, عمران خان کے پاس چلے گئے تھے, گھر سر چلے جاتے ہیں. اگر آج میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم ہوتے اور عمران خان یا اس کی والدہ یا والد بیمار ہوتے تو شاید نواز شریف صاحب کہتے کہ میرے خرچے سے آپ باہر جائیں اور اپنا علاج کرائیں. یہ ہوتا ہے میاں صاحب ایسے باہر جانا چاہتے ہیں, کم جی باہر جانا چاہتے ہیں. میاں صاحب تو جانے ہی نہیں چاہتے تھے, میاں صاحب تو باہر جانے ہی نہیں چاہتے تھے. وہ تو جب پاکستان آئے ہیں, وہ پنجابی سے کہتے ہیں نا بیڑیاں روڑ کے آئے نے, انہوں دا جینا مرنا پاکستان نالے ہو, تو ابھی بھی نہیں جانا چاہتے. لیکن وہ تو ڈاکٹروں نے بار بار مشورہ دیا کہ آپ باہر جائیں, آپ کا علاج نہیں ہے. والدہ نے کہا, ہم نے کہا,
पूरी फैमिली ने कहा, मियाँ साहब को मजबूर किया हमने कि आपने बाहर जाना है। सर आखिरी बात, इस फैमिली की कोई ऐसी कदर, कोई ऐसी बात जो आपको नज़र आता है कि बाकी फैमिलियों से मुख्तलिफ है? सर अल्लाह के फजल से मैंने जो देखा है ना, आज तक 5 वक्त के नमाजी हैं और मियाँ शरीफ साहब के ज़माने से लेकर आज तक महीने का आखिरी इतवार जो होता है ना, ख़त्म शरीफ होता है, कुरान खानी होती है, नात खानी होती है, आज तक वो चेंज नहीं हुई। नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म ही सन, पाकिस्तान कहीं भी हो वो घर लाजमी पहुँचते थे। हर इतवार नहीं, लास्ट इतवार, ठीक है, आखिरी इतवार, महीने का जो आखिरी इतवार होता है। और मैं कहता हूँ कि खैरात करने वाले बहुत हैं, बहुत हैं। कहते हैं कि किसी बहुत को से लोगों की आए ना, मदद करते हैं सब लेकिन बहुत पता करते नहीं हैं, है। लेकिन हकीकत है नहीं। जो मियाँ बाद साहब सन ना, वो सही दिल इंसान से, वाकई सही दिल इंसान सी। वो तो मुलाजमों को चाहे भी अपने हाथ से, आज तक उसका नाम लें तो मुलाजम रोते हैं, मियाँ बाद साहब का आज तक लें थे। तो नवाज शरीफ साहब ने देखे, अगर मैंने आज तक कोई इलेक्शन नहीं लड़ा, अगर मेरे जैसा एक वर्कर MPA बन जाता है तो बाकी वर्कर भी इंशाल्लाह जब वक्त आएगा, वो पहले वाला सिस्टम नहीं होगा, मैं इंशाल्लाह वर्करों की आवाज़ उठाऊँगा और अपने वर्करों की आवाज़ बनूँगा। जो वर्कर है ना, हमारा सरमाया है। वर्कर पार्टी के लिए एक साइन बोर्ड होता है, जैसे फैक्ट्री का साइन बोर्ड होता है ना, वर्कर साइन बोर्ड होता है पार्टी के लिए। तो इंशाल्लाह वर्कर की इज़्ज़त होगी और आप देखेंगे कि ये पार्टी, इमरान खान की जो पार्टी है, जैसे काफली ख़त्म हो गई थी, इंशाल्लाह आप देखेंगे ये पानी का बुलबुला बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा, इसका नामो निशान लेने वाला नहीं रहेगा कोई। मिर्ज़ा साहब, मिर्ज़ा मोहम्मद जावेद साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MP हैं, लेकिन उससे बढ़कर ये है कि इन्होंने जो बात की है वो शायद अभी तक किसी को कहने का मौका नहीं मिला, और इन्होंने कहा है कि मेरी सारी जायदाद ले लें, मुझे तहवील में ले लें, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने दें। अब जब इन्होंने ये बात की है तो उस वक्त तक अभी तक मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में हैं। आगे आगे देखिए होता है कि अपने मेज़बान फ़ारूक शहबाज बड़ाइच को उर्दू पॉइंट के स्टूडियो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।